بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ یوزیلی ہمارے شو میں جمعرات اور جمعے کے دن ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ایک قابل نامور اسلامک اسکالر بھی مانے جاتے ہیں۔ تو آپ سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہماری نشست رہتی ہے۔ تو میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ وہ ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ دوستوں کے سوالات ہم پروگرام میں آج شامل کریں گے، اور پروگرام میں صرف آپ دوستوں کے سوالات ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے سوالات جو ہیں ان کی نوعیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ استخارہ سے متعلق ہمیں پاکستان بھر سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی کالز آتی ہیں۔ اس میں آپ شراکت داری کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، یا مطلب کوئی بھی ایسی بات جس میں آپ کو مشورہ درکار ہو اور خود سمجھ نہ آ رہی ہو، تو استخارہ جو ہے وہ اس میں کروا کے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں بشیر صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بشیر صاحب، ابھی حال ہی میں آپ ترکی کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں اور وہاں جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی آپ حالت جو ہے وہ خود دیکھ کے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ خود سے آپ بیان کریں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور سیلانی وہاں پہ اپنا کیا کردار ادا کر کے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جیسے ہی مجھے اطلاع ملی زلزلے کی، تو فوراً جو ہے میں نے یہاں کے سفیر سے ملاقات کے لیے اپنے لوگوں سے کہا کہ ملاقات کے لیے ٹائم لو۔ تو جب ہم گئے ملاقات کے لیے تو انہوں نے کھڑے کھڑے ہمیں ویزے لگا کے دے دیے۔ دوسرے دن ہم الحمدللہ رب العالمین یہاں سے روانہ ہو گئے، اور ہم نے یہاں ان سے اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ ہم اگر ٹرکش ایئر لائن سے کوئی مال بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا روز بھیجیں۔ ماشاءاللہ ہم نے اسی دن تقریباً 10 ٹن سامان جو ہے نا وہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ جس ایئر لائن سے میں گیا ہوں میرے ساتھ 10 ٹن سامان ایک ساتھ چلا گیا اسی دن، یعنی بدھ کے دن ہی، حالانکہ زلزلہ منگل کے پیر کے دن آیا ہے۔ تو اس کے بعد ڈیلی کا یہ صدا، جب وہاں پہنچے تو وہاں ماشاءاللہ انہوں نے ہمارا استقبال کیا، کیونکہ ہم پہلے پاکستانی تھے جو اس سلسلے میں آگے بڑھے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہاں جانے کے بعد جب وہاں کے حالات دیکھے تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بشیت ہے کہ اس نے کہاں یہ تکلیف، کہاں یہ ہوا ہے، ورنہ کسی اور ملک میں ہوتا تو شاید اس سے کئی گنا بڑھ کر نقصان پہنچ چکا ہوتا۔ یہ قوم بہت مینج ہے، یعنی پورا ملک جو ہے ان زلزلہ کے متاثرین کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی اب حیران ہو جائیں گے کہ دنیا جہان کی امداد تو آ رہی ہے، لیکن جو خالی وہاں کے ٹی وی چینل ہیں انہوں نے اب تک $6.1 بلین جو ہے جمع کر لیے ہیں صرف اپنی قوم سے۔ ہم $1 بلین کے لیے IMF کے جوتے چاٹ رہے ہیں۔ وہ قوم کیسی قوم ہوگی جنہوں نے $6.1 بلین جو ہے وہ جمع کر لیا صرف اپنی قوم سے۔ اچھا جناب، ہر آدمی جو ہے اتنا ان پر فریفتہ ہے ان کو متاثرین کو بچانے کے لیے کہ جو سفر 2 گھنٹے کا ہے نا وہ 12 گھنٹے سفر ہوتا۔ اتنا ٹریفک ہر آدمی وہاں جا رہا ہے۔ یقین کرو میں بھی بہت تکلیف میں رہا اس ٹریفک کی وجہ سے، بہت تکلیف میں رہا، جبکہ ان کی سڑکیں اتنی عالی شان ہے جس کو انتہا نہیں، اور اتنا ملک مینج ہے۔ اچھا اب یہ کہ اس میں ہماری ایک بہت بڑی عبرت ہے، اب تک تو تقریباً 42,000 افراد کی تو یہ کنفرمیشن انہوں نے دے دی ہے اخبارات میں، 1.25 لاکھ زخمی ہو چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں 40 سیکنڈ کے اندر بلا مبالغہ 40 لاکھ متاثر ہو گئے۔ اور کیونکہ میں نے اب دیکھا کہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں، یعنی 2-3 4 کروڑ کے گھر جس کے ہوں گے، وہ آدمی آج کیمپ میں رہ رہا ہے،
کیونکہ وہ تو جب حادثہ ہوا ہے تو کوئی بلڈنگ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی, کسی کا اوپر سے کچھ ٹوٹ گیا, لیکن وہاں تو پورا شہر خالی کرا دیا گیا. اب یہ ہے انسان کے اوقات کہ ایک تو جو دنیا چلے گئے وہ تو چلے گئے, 1.25 لاکھ آدمی زخمی ہو چکے, اور جو بالکل کچھ نہیں ہوا, جن کی ساری عمارت ٹیڑھی ہو گئی, جس کی کچھ بالکنیاں گر گئیں, تو وہ سارے کے سارے لوگ اب آ گئے کیمپ میں. یعنی آج سوچ نہیں سکتا کہ سب کچھ ہوتے وزیر ہو گیا. اور اتنے مالدار لوگوں کو میں نے دیکھا قطار لگا کر, وہ جو کھانا تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر ریاست کی طرف سے, ہم جیسے اداروں کی طرف سے جو بھی ہو رہا ہے, تو وہ لائن لگا کے لے رہے ہیں. اتنے مالدار لوگ کہ ہم سوچ نہیں سکتے. یعنی کہ اب یہ ہے انسان غور کرے اللہ تعالیٰ کی طاقت پر کہ ابھی 3 کروڑ کے مکان میں رہتا ہوں, کل میں کیمپ میں سوؤں گا. واقعی تعیشات سے بڑی زندگی ہے, اور اگلے ہی لمحے جو ہے نا آپ قطار میں کھڑے ہو کے کھانا لے رہے ہیں. اور کمال در کمال یہ ہے کہ میں جب گھر دیکھتا تھا تو عالی شان فریج لگے ہیں, کمرے سجے ہوئے ہیں, لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں اب. تو اچھا کوئی چوری بھی نہیں کر رہا. کچھ 2-4 لوگوں نے چوری کی, ان کے کان کاٹ دیے انہوں نے. اچھا, کان کاٹ دی, اس کی ویڈیو آ گئی مادہ میں. سوچو کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد نہ کوئی چوریاں ہیں, نہ کوئی ہنگامے ہیں, نہ کچھ بھی نہیں, اسموتھ ہے نظام اور چل رہا ہے. اور حکومت ہے کہ بس وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی تم پورے ملک میں جہاں جاؤ گے تم کو 1 سال کا کرایہ ہماری طرف سے لے لو. اور 1 سال کے اندر تقریباً یہ 1 بلین کی بات میں کرنا چاہیے, کتنے $1000 بلین, 100-200 بلین ڈالر نہیں, $1000 بلین کا لاس ہو چکا ہے. تو بہرحال سیلانی اس سلسلے میں سب سے پہلے کودا ہے, اور الحمدللہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. اچھا یہ ہے کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں جن کو انہوں نے مال دیا, حالانکہ کسی کو سامان دیتے نہیں ہیں. میں جب تقریباً 4 سے 5 گھنٹے امریکہ کی ایئر بیس پہ رہا, امریکہ کی ایئر بیس پہ 4 سے 5 گھنٹے میں رہا, صحیح رن وے پر رہا, رن وے پر جہاں یہ مال اتار کے رکھتے تھے, اور مسلسل ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں, مسلسل ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں. آج ہی میری انشاءاللہ ملاقات ہے ان کو, کیونکہ یہ جو خیمے مانگ رہے ہیں نا, خیمے وہ والے لے رہے ہیں جس میں -ڈگری پہ بندہ رہ سکے. پاکستان جو خیمے بھیجے نا تو ناقابل استعمال ہے. پاکستان نے جو خیمے بھیجے انتظام ریاست نے تو ناقابل استعمال ہے. ان کو تو چاہیے وہ خیمے چاہیے جو -ڈگری پر ہو, کیونکہ سردی ایسی تھی کہ ہم نے زندگی میں ایسی سردی نہیں دیکھی. صحیح اتنی سردی تھی. اب ایسے حالات میں تو ہم سیلانی آج ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے نا امپورٹڈ خیمے جو مائنس پر چل سکتے ہیں, آج ہم ان کو خیمے دکھانے جا رہے ہیں دوپہر کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہم پہلے پاکستانی ہوں گے کہ جو ایسے خیمے ان کو بھیجوا رہے ہیں. یہ امپورٹڈ خیمے ہیں, اگر ہم کو بازار خرید جائے تو شاید 1 لاکھ روپے کے آس پاس ہوگا یہ خیمہ. اچھا, اوکے, جو ہمارے پاس جو ہے سیلاب زدگان کے لیے آئے تھے, پھر ہم کو جس کمپنی نے ہمیں دیے تھے, یورپ کی اس کمپنی نے ہمیں الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے تم جتنے استعمال کر چکے, ہم نے تو 12 استعمال کر لیے, 4 جتنے بچے ہوئے ہیں, اگر تم یہ جو بچے ہوئے تم وہاں بھجوا دو. ہم نے کیونکہ شرعی مسئلہ تھا, ہم نے اپنے استعمال ہم نے اسے بغیر اپنی سے نہیں, اپنے طور پر جو ہے نہیں بھیجنا چاہا. پہلے ہمیں انہوں نے اپروول دی وہاں سے, یورپ جہاں سے جس ملک سے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں اب پاکستان میں جو ہے نا اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے, تو آپ وہاں کریں. تو بہرحال الحمدللہ سیلانی جہاں ہر جگہ پر اپنی جگہ پر اللہ کی عطا سے اونچا ہے, اللہ نے یہاں بھی اس کو اونچائی عطا فرمائی. بہت اچھی بات ہے, اور بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی جانب سے سب سے پہلے عملی طور پہ اگر کسی کام کرتا ہوا نظر آیا تو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ ہے. ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتیں اور طاقتیں اور بڑھائیں. ہمیں راولپنڈی سے آسمین کوثر صاحبہ نے رابطہ کیا, بشیر صاحب, انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر پہ کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے. آپ پلیز استخارہ کر کے بتائیں کہ ایسی کوئی بات ہے, کیونکہ ہمارے بچے بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں, اور دعا بھی کریں ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمین صاحبہ کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے, البتہ یہ کہ کل کی رات بہت اہم رات ہے. اس تو آج کا دن بڑا اہم ہے. کل شب معراج کی رات ہے, اور اس رات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں جس نے شب بیداری کی اور دوسرے دن کا روزہ رکھا, اسے 100 سال کی گویا نیکیوں کا ثواب مل جائے گا. خلاصہ حدیث ایک تو یہ کہ یہ رات وہ رات ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی. ہم پر اس رات میں نماز کا فرض ہوئی. ہمیں اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جو ہے ہمارے لیے اس رات میں 70,000 بار دعا مانگی ہے, 70,000 بار سبحان اللہ اس رات میں. تو یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے.
تو میں چاہوں گا کہ یاسمین صاحبہ آپ بھی ہم بھی ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں, روئیں, گری گڑائیں, اور پھر دوسرے دن کا اتوار کا روزہ بھی رکھیں. اور الحمدللہ اس پر تو اتفاق اتوار آ رہا ہے, ورنہ تو کیا بہت سے لوگوں سے ہوتا ہے کہ دوسرے دن جو ہے نا کام پہ جانا ہے. اچھا, ہمارے ادارے کی طرف سے ہر سال, آج 15-16 سال ہو گئے ماشاءاللہ, ہر اس رات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. تو جو کراچی کے لوگ ہیں وہ تو ہمارے پاس آ جائیں, لیکن جو باہر کے لوگ ہیں, پوری دنیا کے لوگ, وہ ہمیں جو ہے اس پہ فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں. رات کو 9:30 بجے ہم نفل شروع کرتے ہیں, تقریباً 10 بجے تک نفل ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد سے لے کے رات کے 1:30 بجے تک اس طرح چلتا ہے ذکر کا, دعا کا. تو یہ کراچی والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ امیر حمزہ مسجد جو کہ ناز آباد کی پہلی چورنگی میں واقع ہے, PSO پیٹرول پمپ اور ہماری ایک ہی دیوار ہے, مرد و خواتین وہاں آ جائیں, اور دنیا کے تمام لوگ جو ہے وہ رات کو 10 بجے ہم سے شامل ہو جائیں, اور رات کو 1:30 بجے تک ہمارے ساتھ رہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاسمین صاحبہ آپ پر بھی اور پوری امت پر کرم فرمائے, کوئی وجہ نہیں. آمین ثم آمین. لاہور سے نرگس صاحبہ نے میرا رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے دونوں بازو میں بہت درد رہتا ہے, یہ بہت بیمار رہتی ہیں, استخارہ کر کے بتائیں کہ کیوں ہے ایسا. قدرتی ہے, ایسی کوئی بات تو نہیں ہے, جسمانی مسئلے چلتے رہتے ہیں. بس آپ یہ کہ درد کا بھی علاج دے رہا ہوں, اور یہ کہ آپ نماز کے بعد جو ہے وہ 70 مرتبہ پڑھیں, یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے چند بار ہاتھوں کو پھیر لیں, انشاءاللہ آپ کا درد ختم ہو جائے گا. بلکہ ہے کہ ہر مشکل کے لیے جو ہے آج کا دن بہت قیمتی ہے, کل کی رات بڑی قیمتی ہے. حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک دعا لازمی قبول ہوتی ہے. تو بس آپ کوشش کریں کہ روز ہر جمعہ اہتمام کریں کہ سب آپ کے ساتھ سب سننے والے اہتمام کریں کہ خواتین گھر میں نفلی اعتکاف کریں, اور عورتیں مسجد چلے جائیں, مرد مسجد چلے جائیں, اور عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم اس کا ورد کریں. جب غروب آفتاب کو ہوتا ہے تو روئیں, اللہ سے توبہ کریں اور دعا مانگیں, اللہ دعا قبول فرمائے. آمین. اچھا, پھر لاہور سے ساجد صاحب نے میرا رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے, رشتے آتے ہیں, کوئی بات نہیں بن پاتی ہے, کہ کیا کوئی عملیات ہیں یا کوئی نظر بد ہے, استخارہ کر کے بتائیں, اور کوئی وظیفہ بھی دیں کہ ہمارے لیے اس حوالے سے آسانی ہو سکے. دیکھیں, اللہ آسانی فرمائے. ساجد میاں, کوئی عملیات, نظر بد, رکاوٹ تو نہیں ہے. بس یہ کہ اللہ خیر کرے. ہر جگہ یہ مسائل ہیں بچیوں کے, اور جہاں تک آپ نے وظیفہ مانگا ہے تو بہت آسان وظیفہ ہے. 3 کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 کلمہ جو ہے الا باللہ العلی العظیم, 3 کلمہ جو 60 مرتبہ بیٹیاں بھی پڑھیں, بیٹی کی امی پڑھیں, آپ بھی پڑھیں, ہو سکے تو ہر نماز پڑھیں, ورنہ کم از کم جتنی نماز موقع پہ پڑھ لیں تو بہت جلدی کام ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ دیجیے گا, تو میں آپ کو بیٹیوں کی تعویذ بھجوا دوں گا, وظیفہ بھجوا دوں گا, تاکہ اس پر عمل کر لیجیے گا. اللہ آسانی فرمائے گا. آمین آمین. تو پھر کراچی سے میں اسد صاحب رابطہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کارخانے میں کام کرتے تھے اور وہ کارخانہ بند ہو گیا ہے. اب ان کے لیے روزگار کے مسائل ہیں اور انہیں مدد درکار ہے. سیلانی میری کس طرح مدد کر سکتا ہے, ایک تو یہ بتائیں. پھر وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, وہ آئے بھی ہیں سیلانی, اور ان کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. اور ایک بات انہوں نے اور کی, انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں بھی مسئلہ ہے, موتیا اترا ہوا ہے شاید, تو اس کا بھی علاج اور آپریشن کروانا ہے. تو اس پہ بھی کیا سیلانی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھو الحمدللہ تینوں باتیں آپ کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ حل فرما دے. ہمارے یہاں جاب بینک موجود ہے, ہم جاب بینک کے ذریعے لوگوں کو ملازمت پہ لگاتے ہیں. اچھا, جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کام کرا دیتے ہیں, چھوٹا بڑا روزگار کرا دیتے ہیں. مجھ سے ملاقات کے لیے تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہاں میں 8 دن نہیں تھا پاکستان, تقریباً ترکی چلا گیا تھا. بدھ کے دن گیا تھا تو جمعرات کے دن آیا, بدھ کے دن رات کو گیا تھا, تو وہ کہ 8 دن نہیں تھا. تو ظاہر ہے آپ آئے ہوں گے تو بولا البتہ تو ہمارے یہاں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے روزانہ. میں خود کرتا ہوں ظہر کی نماز کے بعد کہ بھائی جو مجھ سے ملنا چاہے وہ کھانا کھا لے, پھر وہ آ جائے. تو کھانے کا انتظام ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. تو بہرحال مجھ سے ملاقات. تیسری بات آپ کی ہے کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے, تو ہم تو باقاعدہ نہ جانے ایک سال میں اگر دیکھا تو 5-6 ہزار آپریشن کرتے ہیں ایک سال میں. تو آپ کے یہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, تینوں کام اللہ آپ کے کروا دے, اور آپ کے ساتھ ہر مسلمان کی مصیبت دور فرما دے. مجھ سے ملاقات بھی ہو جائے گی. آج جمعے کے دن میں ظہر کی نماز نہیں پڑھا تھا, میں کیونکہ جمعہ کہیں پڑھاتا ہوں. اگر آپ کو آج آنا ہے تو عصر میں آئے, ورنہ پورا سال آپ ہر دن آ سکتے ہیں صبح سے لے کر. بالکل ٹھیک. محمد ناصر صاحب نے لاہور سے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے پیسے دینے ہیں کسی نے,
اور وہ اچھے خاصے پیسے ہیں وہ دے نہیں رہے. اچھا یہ کام جو ہے وہ صرف انہی کا ہی نہیں ہے, بہت سارے ہمارے جو دوست اس وقت بہن بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے پیسے لینے ہیں, مارکیٹ کے حالات ایسے ہیں وہ پیسے ان کو نہیں مل رہے ہیں وقت پہ, اور کچھ لوگ ویسے ہی غلط بیانی کی وجہ سے دوسرے کا سارا نظام برباد کر دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک تو ان کو تو استخارہ کروانا ہے, اور عام طور پر ہمیں بتائیں کہ کیا وظیفہ ہونا چاہیے کہ پیسے جو ہے نا وہ وقت پہ آپ کے مل سکیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ یہ پڑھ رہا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھ رہا تھا اپنے اس میں من میں پڑھ رہا تھا, یعنی زبان سے پڑھ رہا تھا. حضور گزرے ان کے پاس, کہا تو نے اللہ کا اسم اعظم پڑھ لیا ہے, اب جو دعا مانگے گا دعا قبول ہو جائے گی تیری, جو دعا مانگے گا تیری دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ اسم اعظم ہے, میں بھی اس کو بہت پڑھتا ہوں الحمدللہ, کیونکہ میرا آیت کریمہ ہے نا یہ, آیت کریمہ. تو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد بندہ یہ پڑھے نا, اور آرام سے پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے معنی یہ ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, سب تعریف تیرے لیے, بے شک میں ہی برا ہوں. سمجھے؟ تو یہ انسان اپنے آپ کو کوسے کہ میں ہی برا ہوں, میں ہی برا ہوں, میں ہی برا ہوں, جو کچھ بھی ہے میری وجہ سے. تو میرا کہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, اول آخر ایک بار درشی پڑھیں اور دعا مانگیں, تو انشاءاللہ ہر ایک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جس طرح میرے مسئلے حل ہوتے ہیں سب کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر ہمیں راولپنڈی سے رحمت بی بی نے رابطہ کیا. اچھا یہ انہوں نے بھی جو سوال کیا ہے, یہ مطلب جتنے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا. یہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں اور ذاتی گھر لینا چاہتی ہیں. اللہ بہت بڑا مطلب یعنی کہ جو نا یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ہماری کرنسی اتنی گر چکی ہے کہ بس بیان سے بات. جنہوں نے بڑا پیسے جوڑ کے رکھے تھے, چلو 2 لاکھ 3 لاکھ جمع ہو گئے, کوئی چانس ہو جائے گا چھوٹا پلاٹ مل جائے گا, اور 2 لاکھ کا پلاٹ وہ 20 لاکھ کا ہو گیا. ایسے ہی ہوا. دیکھیں اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے, یا مالک الملک, اس کو پکاریں اے پوری کائنات کے مالک, یا مالک الملک, یا مالک الملک. 111 مرتبہ اگر پڑھیں دل کی گہرائی سے ہر نماز کے بعد, یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک, تو اللہ تعالیٰ ضرور ثواب بھی عطا فرمائے گا اس کا, اور آپ کو آپ کے گھر کا مالک بنا دے گا. جس نے پوری کائنات بن دی ہے اس کے لیے کیا ہمارے کام. تو بس ہمت رکھیں, یہ پڑھیں 111 مرتبہ اول آخر 3 بار دوشی پڑھیں. آج جمعے کا دن ہے, عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد بھی کریں, اور کروڑوں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں نہیں ہیں ان کے اپنے گھر بنا دے. آمین. اچھا بچی صاحب, جیسے آپ ایک پاکستان کا ایک سب سے بڑا ایک رفاہی ادارہ چلاتے ہیں, تو اس کا ایک جو ہے پورا چیپٹر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ ذاتی گھر جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں, آسان اقساط پہ, کہ کرائے کی مد میں جو ہے نا آہستہ آہستہ ان کا گھر بن جاتا ہے. اچھا اندر سے ایک تسکین تو آپ کو ہوگی کہ آپ کا ادارہ لوگوں کے کام آ رہا ہے, مدد کر رہا ہے, مگر اتنی لمبی قطار دیکھتے ہوں گے آپ, جو مطلب لسٹ میں جو فہرست میں اتنے زیادہ لوگ ہیں, سب کو تو نہیں دے سکتے آپ. تو ایسی صورتحال میں کیا احساس ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم نے عمران خان صاحب نے کہا میں 50 لاکھ مکان دوں گا. پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس نے عمران خان سے اتنی ملاقاتیں کی ہوں سوائے سیلانی کی. پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے, میں وضو سے کہتا ہوں, جس نے اس مکان کی اسکیم کے لیے عمران خان کی ٹیم جس میں 2 جرنیل تھے, ان کے بعد دھکے نہ کھائے ہوں. کیونکہ ہمارے حرص ہے, ہمیں حرص ہے, اللہ کا کرم ہے. یہ اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا. ہم جو کام کرتے ہیں قبر و حشر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ہماری مدد فرماتا ہے. اب دیکھو نا, اسٹیل 3 لاکھ سے اوپر چلا گیا, جو 60-70 ہزار روپے کا تھا ٹن, وہ 3 لاکھ سے اوپر چلا گیا. جو چند 100 کی سیمنٹ تھی وہ 1000 سے اوپر چلی گئی. تو اب تو مکانات بنانا کا ایک خواب رہ گیا نا. بس اب یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے دھڑام سے ڈالر کو گرا دے, کیونکہ اصل ڈالر ہی میں سب کچھ ہے نا. اب ڈالر جو وہاں پہنچا دیا جہاں تصور بھی نہیں کیا سکتا تھا کہ کہاں ڈالر ہمارا جو ہے 10 روپے کا. تو میں جب جاب کرتا تھا 1978 میں, تو اس وقت جو جاب تھا 10 روپے کا ڈالر ہوتا تھا, سمجھے. میں کسٹم میں کلیئرنگ کا کام کرتا تھا. اچھا 10 روپے ڈالر ہوا کرتا تھا اس میں. اب تم نے یہاں تک پہنچا دیا, اور دیکھیں ابھی بھی ڈالر گر سکتا ہے. 200 بلین ڈالر تو ہمارے پیسے پڑے ہوئے نا ہمارے پاکستانیوں کے,
शब्बर सिद्दीकी साहब ने कहा था ना, ये अखबार उम्मत जी, इस पे दुनिया में सुपर रेटिंग आई थी कि $200 बिलियन पाकिस्तानियों के पड़े, मुझे पता भी है। तो शब्बर सिद्दीकी साहब उठो ना, बताओ ना किसके पास पड़े हुए ताकि हम निकालें, फिर पाकिस्तान में डॉलर फिर हो जाए $30-40 रुपये हो जाएगा। जब $200 बिलियन पाकिस्तान में आ जाएंगे तो हम इनके मुंह पे मार देंगे, IMF के मुंह पे, ले तुम्हारा कर्ज उठा पैसा है। बिल्कुल ऐसा है। हाँ, इसके मुंह पे मारेंगे और इसके बाद फिर हम बादशाह बन जाएंगे। तो आज भी हम बादशाह बन सकते हैं, लेकिन क्या है कि शब्बर सिद्दीकी से लोग उठे पड़े, हमारी पाक फौज आगे आ जाए, हमारी पाक फौज आ जाए तो मसले खत्म हो जाएगा। किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। अब देखें हमारे कराची की पेट्रोल बंदरगाह 300 करीब पहुंच गया, सोचो ना यार। अब तस्वीर करो ना, ये पाकिस्तान अल्लाह का करम है, ये जिस रब ने पाकिस्तान बनाया है वो इसको चला रहा है, वरना अकल में पाकिस्तान नहीं चल सकता, अकल में पाकिस्तान नहीं चल सकता, जो बुरा हालत किया है उन्होंने। अभी पेट्रोल की कीमत पे मतलब कदर महंगाई के बाद भी मैं सोशल मीडिया पे और देख रहे हैं लोगों को ये गिला कर रहे हैं कि लोग बाहर नहीं निकल रहे, कौम घरों में क्यों बैठी हुई है इतनी महंगाई के बाद। ये रोटी पेट पे नहीं है ना खाने के लिए। हाँ, तो वो जब पेट में नहीं होगा तो वो जॉब पे गए हुए, हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमारे यहाँ ये जो कराची की बंदरगाह पे जो हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स खड़े हैं, इनका ये कितना बड़ा एक नुकसान है। मतलब मैं खबर पढ़ रहा था कि 50,000 टन सिर्फ दालें वहाँ पे पड़ी हुई। तो सर आप तो कहते हो ना, मैं तो अंदर जाके देख कर आया हूँ, मैं तो पोर्ट पे गया था अभी और वहाँ की हालत देख कर आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा, वहाँ के जिम्मेदारों ने, आप हमारे को काम बताएं। मैंने क्या काम बताओ तो हमारे को काम बताए। अरे आप वो क्या बताओ, मैं तो जाकर इससे वज़ीर आज़म हाउस में जाकर जो है मैं वज़ीर ख़ज़ाना से मिल कर आया, 3 घंटा उसके पास बैठा, समझे, किसी से कुछ हो ही नहीं रहा। बस यही हो सकता है क्या, दुआ सिलाउल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ ही कर सकते, दावा तो हमने बहुत कर ली। बस दुआ ये जी, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अभी हमें दौरान वक्फा लाहौर से रब्ता किया है मुबशर साहब ने। अच्छा, मुबशर साहब कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली के साथ अमेरिका के लिए अप्लाई किया था और इनके वीज़ाज़ नहीं आए। अब ये इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं क्या इन्हें दोबारा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इनके पास पैसे का भी इंतज़ाम नहीं हो रहा है और कारोबार भी ठीक से नहीं चल रहा है। क्या करें ये? इस्तिखारे का जवाब तो ये है कि दोबारा अप्लाई नहीं किया जाए। अच्छा, तो बहुत से लोगों में बड़ी मायूसी पाई जाती है। ठीक है, मुल्क के हालात जैसे भी हैं, अल्लाह अच्छा कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, और हदीस पाक में भी है ना, अल्लाह से अच्छा गुमान करो। हमने तो ज़िंदगी में ये सोच लिया कि हमेशा कितने भी बुरे हालात देखने को मिले, हमने कहा अल्लाह अच्छा कर देगा तो अच्छे हो ही जाते। एक तो इनको इजाज़त नहीं जाने की, उसका इस्तिखारा में आ रहा है जवाब। दूसरा है कि अपने मुल्क में कोशिश बड़ा है, और कि देखिए जो आदमी 2 कश्ती में रहता है ना, वो दोनों कश्तियों में लटकता ही रहता है। बंदा सोचता है यार मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो वहीं जाना है, तो यहाँ इतना इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा मुबशर साहब, आप यहीं पाकिस्तान में दिल जमे से काम करें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। आपके लिए इस्तिखारे में इजाज़त तो नहीं आ रही, और जो हम मुतअद्दिद वजीफ़े देते हैं, एक ख़ास वजीफ़ा जो हम देते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक सहाबी आया, कहा कि मेरी दुनिया मुझसे रूठ के चली गई, यानी कुछ भी नहीं है। सरकार करीम ने जो फरमाया कि तुम वो वजीफ़ा क्यों नहीं पढ़ते जिससे फरिश्तों को रिस्क मिलता है। फिर खुद हुज़ूर फरमाते तुम तुलुए फजर वक्त पढ़ो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। कितना आसान वजीफ़ा है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। वो सहाबी कहते हैं जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तुलुए फजर से मुराद आज़ान फजर हो जाए, पढ़ना शुरू कर दे, नमाज से पहले पढ़ ले, मेरे पास इतना आ गया कि मेरे घर में रखने की जगह बाकी नहीं बची। हदीस के अल्फाज है, बस आप ये अमल करें, मैं भी करूं, आप भी करें, और हम तो करते ही करते हैं, अल्लाह का करम है, सब करें इंशाअल्लाह। जिसका रिस्क है वो भी करे ना। अल्लाह ताला ने मुझे तो, अल्लाह ने बड़ा साहिब इज़्ज़त बनाया है, मगर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मैं भी देख के तुर्की में 3-3 करोड़ के मकान लेने वाला आदमी आज कैंप में रह रहा है। बिल्कुल सही है। उनके कपड़े देखो, उनकी बच्चियाँ देखो, उनकी हालत देखो, तो अकल ये आदमी कैंप में रह रहा है। बस जाहिर जो 3-4 करोड़ का घर में रह रहा हो और जो अच्छी खासी कमाई करो, लेकिन अब तो है, तो घर तो है ही नहीं। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा ना कि कल क्या होने वाला है। अरे उनके इतने महंगे में कुत्ते साथ थे इनके लोगों के, क्योंकि कुत्ते पालने का बड़ा शौक है उनको ना। एयरपोर्ट में भी मतलब कुत्ते साथ, जहाज में कुत्ते ले जाते हैं, इतना कुत्ते पालते हैं वो लोग, तो कुत्ते उनके साथ है, और वो मतलब अब क्या करें। तो ये कहे बस मायूस ना हो, अल्लाह अच्छा कर देगा, हमारे हालत पर अल्लाह की रहमत हो जाए बस। आमीन। अच्छा, फिर हमें लाहौर से
ناہید صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے گھٹنے میں پانی ہے اور انہوں نے پہلے بھی آپریشن کروایا تھا. ابھی استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا انہیں دوبارہ آپریشن کروانا چاہیے, اور آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے بھی دیا تھا, تو کیا اس وظیفے کو جاری رکھیں؟ دیکھیں ناہید بہن, استخارے میں تو اجازت نہیں آ رہی دوبارہ, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ وظیفے جاری رکھیں, کیونکہ دیکھیں یہ دوائی نہیں ہے کہ آپ نے کھا لی پیسے بھی چلے گئے, رزلٹ نہیں آیا. یہ تو اللہ کا نام ہے جو آپ پڑھ رہے, سب لکھا, کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کے میزان کو بھاری کرے گا انشاءاللہ. دوسرا ہے کہ آپ ایک کام کریں کہ وہ وظیفے جاری رکھیں, مجھے خط بھی لکھ دیں, سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی میں, اتنا کافی ہے. بس آپ خط لکھ دیں, میں آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک کی 14 آیتیں بھیجوں گا, جس کو پانی میں ڈال کے پیجیے گا, گھول کے پیجیے گا. حدیث پاک میں قرآن بہترین دوا ہے, اس کو دوا سمجھ کے پیجیے گا انشاءاللہ. بقیہ بھی آپ کو وظیفے دیے جائیں گے, آپ تعویذ بھی دے دی جائیں گے, جس کمرے میں آپ سوتی ہیں اس کمرے کا نقش دے دیا جائے گا, اللہ کرم کرے گا. استخارے میں آپ کے آپریشن کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہمیں حیدرآباد سے خرم صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ 7-8 مہینے ہو گئے ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, کیا کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں کروائی کسی نے؟ استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی چیز نہیں. اچھا, کچھ نہیں ہے. تو انہیں کیا کرنا چاہیے اپنی طبیعت کی بحالی کے لیے؟ ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. وہ تو ڈاکٹر پہ تو جائیں, مگر قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے میرا رب شفا عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. تو شفا تو اللہ ہی دے گا, دوائی ذریعہ بن جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا تو کہا یا اللہ میرے پیٹ درد ہو گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس فلاں درخت کی پتے توڑو, میرا نام لو, اس کو کھا لو, صحیح ہو جاؤ گے. انہوں نے ایسے ہی کیا, پھر دوبارہ درد ہو گیا پیٹ پہ, دوبارہ گئے پتے توڑے, کھایا تو درد ختم نہیں ہوا. کہا یا اللہ یہی تو پتے ہیں, وہی تو درد ہے. کہا پہلے تو نے میرا نام لیا تھا نا. سبحان اللہ. تو وہی دوائی تو آپ استعمال کریں. ہم کہتے ہیں دوائی استعمال کرنے سے پہلے 12 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن, 12 مرتبہ پڑھیں, 12 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر دوائی پہ بعد پھونک پی لیں, پھر دو کیسا. تو مطلب جب یہ ایک عام روٹین پریکٹس بنا لینی چاہیے کہ جب بھی آپ بنا لیے. اچھا ٹھیک ہے. تو بچوں کو دوائی پلائیں, خود پئیں, کسی کو دیں, آپ بسم اللہ پڑھیں, ثواب بھی تو ملے گا نا. ثواب بھی ملے گا. 119 الفاظ ہیں بسم اللہ شریف میں, تو ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں, 190 نیکی تو اس پہ ایک منٹ میں مل گئی. اب 190 نیکی کو 12 سے ضرب کرو, کتنی ہو گئی. اور درود شریف اگر ایک پڑھتے ہو تو کہتے ہو تو حدیث پاک میں 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گنا معاف, 10 درجات, تو وہ تو ٹھیرو ٹھیر نیکی مل رہی, دوائی پی رہے ہو اور نیکی بھی کما رہے ہو. واہ سبحان اللہ. فیصل آباد سے ہمیں مصطفیٰ صاحب نے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مکان بیچ رہے ہیں اپنا, تو استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ ان کے لیے فائدے مند ہی ہے بیچنا. بیچ سکتے ہیں, اجازت ہے, بیچ سکتے ہیں اجازت. اچھا, پھر ہمیں ایک اسلام آباد سے سوال آیا. انہوں نے کہا کہ رضا اور احسن ان دونوں کے رشتے کے لیے کیا اجازت آ رہی ہے؟ دیکھیے اجازت تو آ رہی ہے, لیکن رضا نے خود فون کیا ہے, آپ نے بتایا یہ. لیکن لڑکیاں ہیں نا, لڑکیاں فیصلہ کرتی ہیں نا تو مار کھاتی ہیں. فیصلے بابا کو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, اجازت ہے کہ آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہو, لیکن آپ کی عمریں اور آپ کی عقلیں جو ہے نا وہ اصل میں آپ کے اس پر عشق پر مبنی ہو جاتی ہیں. تو اجازت تو ہے, لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ کل ہمارے کوئی گلے پڑ جائے کہ تم نے ہماری بیٹی کو اجازت دے دی تھی, ہم سے شادی کر لی. اچھا, وہ دیکھتی بھی نہیں ہے نا کہ یہ لڑکا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی تعلیم اگر ہے بھی ہے تو یہ کماتا بھی ہے کہ نہیں کماتا, اس کے گھر کا کیا نظام ہے. بس وہ تو عشق میں مری رہتی ہیں, کئی لڑکیاں مری رہتی ہیں, کئی لڑکے مرے رہتے ہیں, اور نظام جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے. اچھا, ترکی میں گیا نا, وہاں لڑکیوں کی شادی آسان, لڑکوں کی شادی مشکل ہے. اچھا جی, وہ کیسے؟ وہ ایسے میں نے پوچھا خود, کیونکہ وہاں تو ویسے 52 ہے نا بچیاں, لڑکیوں کی تعداد 52 ہے. اچھا, 52% خواتین ہیں. تو اور وہ ہر جگہ عورتیں ملیں گی. یہاں تک کہ میں جب امریکن بیس پہ تھا نا, تو وہاں جو وہ ٹوائلٹ تھے وہ بھی عورتیں چلا رہی تھی, لڑکیاں چلا رہی تھیں, جہاں 18 سال کی لڑکیاں کر رہی تھی کام. تو کہنے کا مقصد یہ, انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو پالیسی ہے کہ لڑکے کی شادی بڑی مشکل ہے, اس لیے کہ لڑکے کو کہا جاتا ہے مجھے ایک مکان ہوگا تو تم کو لڑکی ملے گی. اب جس کے پاس مکان وہاں 1.5-2 کروڑ سے چھوٹی کم تو کہانی ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے.
تو بیچارے بہت سے لڑکے جو ہے وہ ایسے ہی پھر رہے ہوتے, شادی نہیں ہو رہی تھی, اچھی خاصی تنخواہ والے بھی پھر شادی نہیں ہو رہی. اچھا اچھا اچھا. اس سے بھی نقصان بھی بہت بڑا ہو رہا ہوگا بہت سارا. ہاں, یہاں پہ بیٹیوں کے جو ماں باپ ہیں وہ بیچارے پریشان میں رہتے ہیں. اچھا, ایک ہمیں کال آئی ہے کراچی سے رضا صاحب کی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے بہن کے جہیز کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, کیا سیلانی مدد کر سکتا ہے؟ اور ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ دعا کے ساتھ ہم اختتام کی طرف جائیں. بالکل, سیلانی تو ماشاءاللہ میں نے 500 شادیاں بھی کرا چکے ہیں ماشاءاللہ. مطلب ہم لوگ اجتماعی شادی نہیں کرواتے تاکہ کسی کی ذلت نہیں کرتے. ہمارے یہاں آ جائیں, بالکل آ جائیں, 1 ہو 10 ہو, ہم لوگ ان کی وہ کرتے ہیں, اسکروٹنی کرتے ہیں, کر دیتے ہیں. پروگرام کا لیکن اس کا ایک پیکیج ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا, ہر چیز نہیں ہوتی کسی یعنی 3 پیکیج ہوتے ہیں, یا تو فرنیچر دے دیا جائے بیڈ روم کا, یا جہیز دے دیا جائے, یا کھانا دے دیا جائے. اب تینوں چیزیں جو نا یہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. جانے سے پہلے میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں. ہماری اب تک فیملی کے اور اب تک گروپ کے گروپ جنرل مینیجر جناب سلیم رضا صاحب, ان کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا. بڑے ہی پیارے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. اور سر میں چاہتا ہوں کہ کوئی دعائیہ کلمات کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمارے والدین کی, ہمارے سلیم بھائی کی, پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ہمارے تمام مسائل حل فرما دے. جو بیماریاں ہیں, تنگ دستیاں ہیں, بے روزگاریاں ہیں, مہنگائیاں ہیں, رشتوں کی پریشانیاں ہیں, بے اولادی کی پریشانی, ہر پریشانی دور فرما. ہمارے حالات کی اصلاح فرما. ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے. ہمارے دل الفت اور محبت پیدا فرما. ہمارے دلوں کو علم و حکمت کا نور عطا فرما. ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما. برے دن, بری گھڑی, برے وقت, برے دوست اور برے ہمسائے سے بچا. یا اللہ برے اخلاق, برے اعمال, بری خواہشات سے بچا. کان, آنکھ, زبان, دل اور خواہشات کے شر سے بچا, شر سے بچا, شر سے بچا. آمین آمین آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد.